window, everybody will think کہ شاید کمپیوٹر کی زبان میں کوئی نئی ونڈو آئی ہے، جبکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس کا نام بظاہر عجیب سا ہے. پہلے اس کا نام سوچا گیا کہ نیشنل سنگل ونڈو کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد جو لا پاس ہوا ہے اس کو پاکستان سنگل ونڈو کہا گیا ہے. اٹ از فار سیملیس اینڈ آٹومیٹڈ پروسیس فار اسپیڈی کارگو کلیئرنس. اکارڈنگلی اس کے نتیجے میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا، کاسٹ سیونگ ہوگی، ایفرٹس کی سیونگ ہوگی، جو زیادہ کنسٹرکٹیو جگہوں کے اوپر آپ لگا سکیں گے. ویسے تو یہ پروگرام تقریباً فل ڈے چلے گا، لیکن اس وقت آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو مین چیزیں ہیں یو مسٹ انڈرسٹینڈ، تاکہ آپ اپنی رجسٹریشن اپنی مینجمنٹ کو بتا کے کروا سکیں. اور دیٹس اے گڈ تھنگ کہ آج کے پروگرام میں کئی ہیوی ریٹس بھی ہیں کہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے کئی لوگوں کی بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دس ٹاپک از، تاکہ آپ کو آسانی سمجھنے میں. جو پریزنٹیشن اس وقت جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئی ہے وہ اس کا فرسٹ ورژن ہے، اینڈ وی آر ڈیولپنگ دس پریزنٹیشن ٹو اے لیول ان 1 week، ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کر لیں گے. تو ہمارے ورک شاپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہم آج براڈلی ڈسکس کریں گے. کوریلیشن بٹوین ٹریڈ اینڈ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، پاکستان گلوبل ٹریڈ کے کیا حالات ہیں، اور پاکستان کو پی ایس ڈبلیو کی ضرورت کیوں پڑی، اور جو کرنٹ اسٹیٹس ہے اس سلسلے میں وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ یہ پریزنٹیشن بڑی پرانی ہے تو اس میں ڈیٹا پرانے ہیں، لیکن ہم لیٹسٹ ڈیٹا جو بھی اویلیبل ہوں گے پبلک ڈیٹا سے وہ ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے. آپ کی ویلیویبل انپٹ جو آپ چاہیں گے کہ مزید اس ورک شاپ میں ہونی چاہیے وہ بھی ہم آپ سے سجیشن لے لیں گے. لیکن اس وقت ہم نے میوٹ کیا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم آخر میں پروگرام کے آخر میں اس کو انمیوٹ کر دیں گے. موٹو اس پوری کہانی کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی امپروو کرنی ہے، اور اگر ہماری ول اچھی ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ 2016-17 یہ اس سے اراؤنڈ میں پاکستان نے ورلڈ ٹریڈ ایگریمنٹ کے کچھ آرٹیکل کو سائن کیا کہ بائی 2022 پی ایس ڈبلیو یا این ایس ڈبلیو کو فلی وہ امپلیمنٹ کر دیں گے. اور اسی آبجیکٹو کے ساتھ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ٹریڈ اور بزنس کمیونٹی سے اوپینین لے جا رہے ہیں. اور ایون 2 years ago پاکستان بزنس کاؤنسل کی کور کمیٹی جس میں بھی شامل ہوں اس کے سامنے اس کی بلو پرنٹ رکھی گئی، اس کی تفصیل رکھی گئی آج سے 2-3 سال پہلے. الحمدللہ آئی ایم ٹچ ود دس ٹاپک سنس 3-4 years جب سے اس ایشو نے جنم لیا ہے تقریباً. اور اسی لحاظ سے ہم نے کوئی کمیونٹی سروس ہے اس نے کوئی کمنٹریز بھی ریلیز کی. یہ میں گلمسز خالی کچھ سلائڈس کے دکھا رہا ہوں، پھر آپ کو مین سلائڈس پہ لے جاؤں گا. لیکن اس ساری کہانی کے نتیجے میں اٹ ول لیڈ ٹو فیول اکنامی، لیڈ ٹو جی ڈی پی گروتھ، اور آپ کے اپنی بزنس کے والیومز اس کے نتیجے میں بڑھیں گے، اور اسپن آف کی چیزیں آپ دیکھنے کو ملیں گی پوری طرح سے. ساری چیزیں افیکٹ کریں گی اس کے نتیجے میں. پھر پوری کی پوری اکانومی، ٹریڈ اس کے نتیجے میں انکریز ہو سکتا ہے. اور دنیا کے جن کنٹریز میں نیشنل ونڈو آپریشن، نیشنل سنگل ونڈو آپریشن ہے، ان کی انکم بھی بڑھی، ان کی ٹریڈ بھی بڑھی، ان کی اکانومی بھی فلرش کری، اور اس کے نتیجے میں آپ بھی آگے بڑھیں گے، آپ کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، آپ کے ریسورسز بیٹر جگہ پہ استعمال ہو سکیں گے، اور یہ بہت ساری چیزیں آپ کی آن لائن ہو جائیں گی. یہ کوریلیشن ہے 1981 سے لے کر 2016 تک کا. اگر ہم بات کریں والیومز کی، لیکن ظاہر ہے اس وقت میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا. اگر اسی طرح سے فارن ٹریڈ کی بات کریں تو یہ فارن ٹریڈ ہے اپنے پاکستان کی جو بیورو اسٹیٹسٹکس سے لی گئی ہیں کہ پاکستان کا جو گروتھ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، ایکسپورٹ میں بھی گروتھ ہے انفارچونیٹلی، اور واٹ ایور یو کال اٹ فارچونیٹلی. گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز زیادہ ملتے ہیں اگر امپورٹ زیادہ ہوتی ہے تو،
ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکسز کم ہے, امپورٹ کے اوپر ٹیکسز زیادہ ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ اکانومی کے لیے امپورٹ جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ رائز ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں آپ کو گروتھ تو نظر آ رہی ہے, لیکن فاسٹ ٹریک گروتھ نہیں ہے. فاسٹ ٹریک گروتھ ہوگی آفٹر این ایس ڈبلیو. یہ مختلف کلر اسکیمز آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیبولیٹڈ شیپ. یہ مختلف کنٹریز کی ڈومیسٹک پروڈکٹ کا لیول ہے, جس میں پاکستان جو ہے اس پہلی اسکرین میں آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس دوسری اسکرین میں بھی آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا, اور جا کے 41 نمبر کے اوپر پاکستان کا نمبر آتا ہے سو فار ایز دی ڈومیسٹک میٹر از کنسرن. اسی طرح سے گلوبل ٹریڈ کی بات کریں تو پاکستان کا کمپیریزن ساؤتھ افریقہ سے, کولمبیا سے اور چلی سے کیا ہوا ہے, اور اس شیئر میں بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ پاکستان لوور سائڈ پہ ان کنٹریز کے سامنے بھی ہے جو کہ اپیرنٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہلاتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی بات کریں تو رینکنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان کی وز انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. اور اسی طرح سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کے, جہاں تک امپورٹنس ہیں وہ ہم آگے جا کے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو ہڈن کاسٹ ہوتی ہے, ان نون کاسٹ ہوتی ہے, بہت ساری آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی کام کرنا ہے, یہ بھی کام کرنا ہے. ٹائم ویلیو آف منی ہے, کمپلیکیشن اور کمپلیکسٹیز ان پروسیس ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کو بہت دیر لگتی ہے کہ ایک چیز ایکسپورٹ کرنی ہو یا امپورٹ کرنی ہو. It will take a lot of time due to Pakistan poor system اور پاکستان کی poor rating ہے اس سلسلے میں. اور جو آنے والا سسٹم ہے اور جو 2021 یعنی اس سال میں کچھ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اور فائنلی امپلیمنٹیشن نیکسٹ ایئر ہوگی, لیکن یو ہیو ٹو بی ریڈی تاکہ آپ پرائس میکنزم پراپر کر سکیں, اپنی کمپٹیٹیو ایج وزٹ یور کمپٹیٹر کر سکیں. تو اس لیے آپ کو پہلے سے لاؤڈ تھنکنگ, فیوچر تھنکنگ کو آج سے سمجھنا ہوگا. ان کمپلیکسٹیز میں سمپلیفیکیشن کیا ہوگی, اپنے سسٹمز کو گیئر اپ کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا. یہ اسی طرح سے ٹائم اینڈ کاسٹ انالیسز ہے کہ جو پاکستان کا گرین لیول ہے کہ کاسٹ بھی یہاں زیادہ ہے ٹرانزیکشن کی, اور ٹائم بھی پاکستان کا زیادہ ہے ویزاویز ساؤتھ ایشین اینڈ OECD لیول. اسی طرح سے اگر ہم ڈاکومنٹری کمپلائنس کی بات کریں تو پاکستان میں اگینسٹ یہاں پر بھی کاسٹ دونوں سچویشن میں زیادہ ہے ویزاویز ساؤتھ ایشیا. اسی طرح سے بارڈر کمپلائنس کی بھی بات کریں تو یہاں بھی پاکستان کا کاسٹ اینڈ ٹائم کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. اور یہ 2018 کا ڈیٹا ہے, وی ول امپروو دیٹ ٹو دی لیٹسٹ فیگرز, جو خاص چینج نہیں آیا ان پرسنٹیج ٹرم ویزاویز ادرس. اسی طرح سے اگر گلوبل رینکنگ اکراس بارڈر والی بات کریں تو پاکستان جو ہے, انڈیا اگر 148 نمبر پہ ہے تو پاکستان 171 نمبر پہ ہے, یعنی یہاں ڈیفیکلٹ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ. اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو یہاں ریگولیٹری کاسٹ مختلف ہیں جو زیادہ ہیں, اور اگر اکانومی بڑھے گی, ٹرانزیکشن بہتر ہوگی تو فیس اینڈ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز بھی کم ہو سکتی ہیں, اور ڈاکومنٹیشن جتنی زیادہ ہوگی, جتنی بہتر ہوگی, اتنی زیادہ بھی کاسٹ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوگی, اتنی ڈاکومنٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی. اور PSW سسٹم یعنی پاکستان سنگل ونڈو سسٹم کے ذریعے بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن کاسٹ کم ہوگی, آپ کا ٹائم وچ از منی بیسیکلی ٹائم سیونگ, اٹ ول بی سیو. آپ کو اپارچونیٹی کاسٹ ملے گی جو کہ اس وقت ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور وہ ٹائم آپ کیپٹلائز کر سکیں گے ٹو اچیو دا بزنس ٹارگیٹس. یہ کور آئٹم ہے دیکھا جائے تو. اس کے نتیجے میں آپ کا ٹائم بچے گا, ڈائریکٹ کانٹیکٹ بٹوین ٹریڈ اینڈ ریگولیٹرز بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا, لیکن ٹائم آپ کا بچے گا ڈیو ٹو سنگل ونڈو سسٹم. اور اس کی تفصیل ظاہر ڈیٹیل میں A to Z جو کہ پورا لا آ چکا ہے, اور لاسٹ منتھ میں, اور الگ الگ آرگنائزیشن ہے. تو PSW کی الگ آرگنائزیشن ہے جس کے CEO بھی سیپریٹ ہے, although it comes under the custom level as well as FBR, لیکن اس کی ڈائریکٹ واچنگ جو ہے اور سپرویژن جو ہے اس میں گورنمنٹ کے ہائی لیول افسر انوالو ہوتے ہیں, انکلوڈنگ پرائم منسٹر.
इस वक्त जो है सिंपल एंड हैसल फ्री गवर्नमेंट प्रोसीजर आगे जाएगा. वन टाइम आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराने पड़ेंगे और वैल्यू ऑफ एडिशन सर्विसेज कुछ जगहों के ऊपर होगी, लेकिन आईटी के नतीजे में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा. जैसे इस वक्त आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रिटर्न जमा कराते हैं तो कंपैरेटिवली ऑनलाइन इजी होता है एज कंपेयर टू फिजिकल सबमिशन. तो यही यहाँ पर भी है, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की बात करें तो वहाँ सिंपल प्रोसीजर होते हैं. लॉ थोड़ा इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है, सेल्स टैक्स का ईजी है इस वक्त, लेकिन कस्टम लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडीज जो है, रेगुलेटर्स जो है ज्यादा होते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से ज्यादा होती है. मल्टीपल एक्टर्स हैं फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रेडर्स, रेगुलेटर जिसमें कस्टम है, ओजीए है, जिसको थोड़ी देर बाद टोटल 44 इस वक्त रेगुलेटर्स हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं. और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि चीज़ें सिंगल विंडो के जरिए आसानी से ये चीज़ें हो सकें. फिर ज़ाहिर है इंटरनेशनल वॉचडॉग है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IFC है, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि PSW के भी रिप्रेजेंटेटिव हो और IFC के भी रिप्रेजेंटेटिव ने एग्री कर लिया है कि दे विल बी जॉइनिंग आवर प्रोग्राम इन अ पार्ट ऑफ अ पैनल डिस्कशन मॉर्निंग में और आफ्टरनून, अर्ली आफ्टरनून और आफ्टरनून में तकरीबन 3 बजे तक ये प्रेजेंटेशन डिटेल में होगी अलॉन्ग विद द लॉ व्हिच आई विल एक्सप्लेन टू यू, एंड देयर आफ्टर देयर विल बी Q&A जिसमें बहुत सारे लोग हम कोशिश करें एटलीस्ट 3-4 लोग मौजूद हो. स्पेशल क्वेश्चन जो मोस्टली मैंने डील कर लिए होंगे, लेकिन देयर मे बी फ्यू क्वेश्चन जिसमें आप तसल्ली चाहें या मजीद डीप इंफॉर्मेशन चाहें, तो इसलिए इंशाल्लाह हम IFC के रिप्रेजेंटेटिव को, जो पाकिस्तान में कराची में इनकी ऑफिस है, उनके रिप्रेजेंटेटिव लेडी ने एग्री किया है कि शी विल बी जॉइनिंग थ्रू Zoom, और हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल प्रोग्राम हो, लेकिन अगर फिजिकल प्रोग्राम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और SOPs की वजह से नहीं हो सका तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन ये प्रोग्राम करेंगे. अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 44 डिपार्टमेंट्स हैं रेगुलेटर, जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, और इसीलिए कई अप्रूवल्स होती हैं जिसके नतीजे में टेक्स टाइम और हर जगह आपको फिजिकली जाना पड़ता है. तो इंशाल्लाह ये फिजिकल मूवमेंट आपकी बहुत कम हो जाएगी आफ्टर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PSW. इस वक्त जो है करंट फॉर्म ऑफ ट्रेड रेगुलेशन में NOC लेनी पड़ती है, कहीं परमिट लेना पड़ता है, कहीं कोटा के अंदर आपको रहना पड़ता है, कहीं लाइसेंसेस का मसला है, कहीं क्वालिटी चेक का इशू है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड साइंटिफिक कंप्लायंस है, नारकोटिक्स फ्री कार्गो को इंश्योर करने के लिए बहुत मसाइल हैं जो कभी कभी आपको भुगतने पड़ते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. टोटल 44 एंटिटीज तो एक्नॉलेज गवर्नमेंट ने की हैं. इसके अलावा जो कनेक्टेड एंटिटीज हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है उसको मिला के तकरीबन 74 हैं, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये मैटर रिजॉल्व होगा. अगर हम अपने तोरखम बॉर्डर की हालत देखें तो ये रश और ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेक्स टाइम, और बहुत सारी जगहों के ऊपर थोड़ी देर के लिए अगर फ्यू मिनट्स के लिए कोई मसला हो जाए तो इतनी लंबी लाइनें कंटेनर की लगी हुई होती है. ऑब्जेक्टिविटी ऑफ PSW विल बी मच बेटर एंड मूव टुवर्ड्स अ बेटर वे. PSW की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो अगर मैं इस स्क्रीन को शो करूं, इस वक्त ट्रेडर होता है और ट्रेडर का राब्ता सबसे होता है इतने सारे लोगों से, लेकिन PSW सिस्टम में ज़ाहिर है PSW बीच में है, सिंगल विंडो, और सारा मैटर ऑपरेशनल सिंगल विंडो जो होगी. IT सिस्टम जिसके लिए स्पेशली डिजाइन सिस्टम वर्ल्ड ओवर में कई कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हो चुका है और इसका बहुत फायदा हुआ. वी आर होपफुल के इसके नतीजे में पाकिस्तानीज एज वेल एज गवर्नमेंट का भी इसके नतीजे में फायदा होगा. ये मुख्तलिफ प्रोविजंस है जिसको हम वर्कशॉप में एक्सप्लेन करेंगे, और इसके नतीजे में जो फायदे होंगे, आपकी इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, आपकी प्रोडक्शन प्लान्स आप बेटर तौर पे बना सकेंगे, वन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी आप अपने कस्टमर्स को ऑफशोर दे सकेंगे, और जो ट्रांजिट के लिए चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा ट्रांजिट पाकिस्तान में नहीं है, तो ट्रांजिट हब जिस तरह से दुबई है, इस तरह से वो हब वाली पोजीशन पाकिस्तान का लेवल भी हो सकता है अगर यहाँ चीज़ें इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो जाए. एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि हमारे वर्कशॉप से दुबई के भी पार्टिसिपेंट हैं, कीनिया के भी पार्टिसिपेंट
نے آن لائن ہماری رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. تو you can understand that this topic is important not only for Pakistan, Pakistanis as well as other global level people. اور آپ کے ریجنل کچھ ملٹی نیشنل کمپنی ہوں گی تو ان کے ریجنل لوگ بھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم انگلش لینگویج یوز کریں گے, ناٹ فلی انگلش. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ پاکستانی اس کو انگلش زیادہ اچھی لگتی ہے ویز انگلش, لیکن انفارچونیٹلی I can talk fully in English as well. اور in the past ہمارے ورک شاپ میں کورینز بھی آ چکے ہیں اور بھی کنٹریز سے آتے رہتے ہیں, اور ان کے کوشچن جو انگلش میں ہوتے ہیں وہ ہم انگلش میں ہی ایڈریس کرتے ہیں. اور چونکہ اسکرین کے اوپر انگلش ہی ہوتا ہے اس لیے ایزی ہوتا ہے. تو آپ اپنے گلوبل لیول کے اوپر بھی, ریجنل ہیڈز اور گلوبل لیول کے اوپر بھی اس کو اپنے ریلیونٹ جو ہائر اپس ہوں ان کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اگر کرنٹ اسٹیٹس آف امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو 2022 تک, جس پہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ ہم کمیٹیڈ ہیں. 42 منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹ ہیں جو ریسنٹلی 44 ہیں, اور ایک ڈیٹیل کے مطابق تقریباً 74 ہیں جو PST ایکٹ میں آئی ہوئی ہیں, جس کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح یہ چیزیں ریڈیوس ہوں گی. اور کچھ چیزیں ظاہر ہے وہ ہم آپ کو اس کے ذریعے پورا آئے گا کہ اس طرح سے اس کو ہینڈل کریں سچویشن کو. ود دیز ورڈز Q&A کا لیول ہم چھوڑتے ہیں کہ تھوڑا سا میں وقت اس کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. اور اس وقت ہمارا ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ختم ہو چکا ہے, لیکن جس کی بھی رجسٹریشن آج ہمیں مل گئی کہ وہ اپنے ڈیٹیلز اگر آج بھیج دیتے ہیں ہمیں, اور رجسٹریشن فارم ہم نے سرکولیٹ کیے ہیں بہت سارے لوگوں کو, اور اگر آپ اپنا نیم, اینٹیٹی اور ڈیزگنیشن اور اپنا ای میل ID کے ذریعے ہی بھیجیں گے ہمیں, تو یہ attarkaswati.co@gmail.com with a copy to info.kaswati@taxexcellence.com. اس پہ آپ جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کی ڈیٹیلز بھیج دیں تو آپ کے لیے ارلی ڈسکاؤنٹ جو ہے which is a good amount وہ اپلیکیبل ہوگا. لیکن اگر آپ کی رجسٹریشن کر لائیں تو رجسٹریشن آپ کو نارمل ریٹ پہ ہوگا, تو اس لیے بی فاسٹ ٹو رجسٹر یور سیلف. ود دیز ورڈز میں مائک جو ہے میوٹ کرتا ہوں. دیکھ لیتا ہوں چیٹ باکس میں اگر کوئی کوشچن ہو تو. چیٹ باکس میں کوئی بھی کوشچن تک نہیں ہے تو چیٹ باکس میں جو لوگ کوشچن لکھنا چاہ رہے ہوں تو چیٹ باکس میں لکھ دیں. یہ کوشچن ابھی آیا ہے تو ہاؤ مچ فیس. ایکچولی جو ہم نے آپ کو ای میل بھیجی ہے اس کے ساتھ فلائر بھی ہے, تقریباً 13,000 روپے وداؤٹ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ہے, اور اراؤنڈ 10,000 جو ہے وہ آپ کا نارمل آفٹر جو ہے وہ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ہے. آج آپ ارشد صاحب نے یہ کوشچن پوچھا ہے تو آج آپ رجسٹریشن ڈیٹیلز بھیج دیتے ہیں جی, یہ 1 ڈے کے لیے ہے. ان کا اگلا کوشچن ہے اور 9 AM to 6 PM یہ جاری رہے گا. تقریباً 3 بجے تک جو ہے I'll be speaking and explaining. 3 سے 4 بجے تک ہم PSW سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا ریپرزینٹیٹو بھیجیں, اور 1.5 hour 90 minutes کا Q&A ہوگا 5:30 بجے تک. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو CEO ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں if he can grace the occasion تو آدھے گھنٹے کے لیے آخر میں وہ بھی موجود ہوں گے. اور ان دا پاس جتنی بھی نئی جو ہے لاز آتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر اقدامات بھی کی ہیں, گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کو بھی بلایا ہے تاکہ آپ کی مشکلات تو وہ سالو کر سکیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ will it be useful for practicing lawyer? Yes, it will be useful for practicing lawyer. اور اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سروسز کو ایک پرٹیکولر ایریا تک لمیٹڈ رکھیں. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر فن مولا ہو, لیکن ہر نئی چیز, جیسے ہمارا ایریا اگر ہم بات کریں ٹو بی ویری اسپیسیفک, ہمارا کور ایریا ٹیکس ہے جس میں انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس آل ٹائپ آف ٹیکسز ہیں. کسٹم ڈیوٹی کا چونکہ میں خود انڈائریکٹ ٹیکس کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور اس کے اندر کسٹم کا لیول بھی آتا ہے, تو ہم کسٹم کی بھی کچھ چیزیں ڈیل کرتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نارمل CA کے کورس میں کسٹمز ہے ہی نہیں سرے سے, لیکن ہم نے کسٹم ڈیوٹی کی کامنٹری شروع کی, NSW کی کامنٹری شروع کی. ہر نئی چیز ہر انسان کے لیے یوزفل ہے, اور اگر آپ اپنی بزنس کو فلورش کرنا چاہ رہے ہیں
तो जो करंट बिजनेस नॉर्म्स हैं, करंट बिजनेस एरियाज हैं, उसमें तो सारे लोग घुसे हुए होते हैं. अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है फास्ट, तो एडवोकेट चाहे हो, चाहे आप टैक्स एडवाइजर हो, चाहे आप कस्टम एजेंट्स हो, चाहे आप फ्रेट फॉरवर्डर हो, इन सब के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा यूजफुल है. और जिनके अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो उनके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये अटेंड करें. एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि अभी हमने अपना फ्लायर भी रिलीज नहीं किया था. इन द मीन टाइम तकरीबन 20 लोगों की रजिस्ट्रेशन आ गई. अभी हमने फ्लायर भी रिलीज नहीं किया था. और यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन. लेकिन ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि नंबर की लिमिटेशन हमें बहुत ज़्यादा नहीं होती. हम होटल के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने रिक्वेजिशन 4-5 4-5 स्टार होटल्स में भेज दिए. अगर हमें गवर्नमेंट SOP अलाउ करेगी तो हम फिजिकली भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे. तो आई वुड लव कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर शामिल हों. और जाहिर है जो यंग लोग हैं या जो इवन बिलो 40 हैं, उनको तो हर नई चीज़ में जाना चाहिए. और चूंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, nobody knows it, and if you will be at an edge against the other. प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. प्रोक्योरमेंट के लिए तो ये लाजमी है अटेंड करना, बिकॉज अगर आपके इंटरनली आप प्रोक्योरमेंट करते हैं या थ्रू कस्टम एजेंट जो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों सिचुएशन में आपको आना चाहिए. और कस्टम अपने क्लियरिंग एजेंट ने और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने भी हमें अपनी रजिस्ट्रेशंस भेजी हैं. और अराउंड 30-40% ने अभी तक हमें रजिस्ट्रेशन रिक्वेजिशन भेज दिए हैं. और जिन लोगों ने डिटेल दे दी थी हमने उनको एडवाइस भी भेज दी. तो अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करा लें तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ ये मिलेगा. और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और इवन मैं हर डिपार्टमेंट को सजेस्ट करूँगा कि वो नंबर 1 और नंबर 2 लेवल के लोग जो है इसमें एटलीस्ट 2 आने चाहिए. यू सरप्राइज टू नो कि एक कंपनी से हमारे यहाँ 6 पर्सन आ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी. इसी तरह से लोकल कंपनी और इवन बैंक्स वाले भी सोच रहे हैं, बिकॉज इसके नतीजे में बैंक को अपने सिस्टम गेयर अप करने होंगे. जो जितना फास्ट अपने सिस्टम को और चीज़ों को गेयर अप कर लेगा तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में होगा. और ज़ाहिर गवर्नमेंट ने तो जो करना है वो करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज कमिटेड 2022 में इसको फुली इम्प्लीमेंट कर देंगे. और हम भी 2-3 प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है पहला प्रोग्राम इज़ द यूजफुल प्रोग्राम. मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम जब हम करें प्रोग्राम और लोग कम हो, दैट कुड बी अ मोर प्राइस. लेकिन एक हमारा प्लान ही है कि हम 3-4 दफ़ा ये प्रोग्राम करेंगे. लेकिन पहला प्रोग्राम इज़ अ यूजफुल प्रोग्राम जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं. जब हमने सिंध सेल्स टैक्स के प्रोग्राम किए थे तो शुरू के प्रोग्राम में हमने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया था लास्ट 1 आवर में. और इसी तरह से WWF WBPF के ऊपर हमने प्रोग्राम किए हैं तो उनको बुलाया था गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि आपके जो भी सजेशंस हो, जो फाइनल क्लैरिफिकेशन हो, मेरी तरफ से तो जो कुछ होगा मैं कहूँगा, आपको जवाब भी दूंगा, लेकिन फाइनली क्लैरिफिकेशन जो है सबके लिए ज़रूरी है.